السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یاد ہوگا آپ کو، آج سے 1400 برس پہلے کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے آقا پوری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 6.5 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑی ہے جسے تاریخ میں جبل نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک گفا ہے جسے غار بھی کہتے ہیں، تو اس میں ایک غار ہے، اس کی چوٹی پر اسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے اس کا نام ہرا نہیں تھا۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا صحیح دنیاوی 35 سال کی عمر شریف سے وہاں جانا شروع فرماتی ہیں اور 40 سال کی عمر تک اس میں تشریف لے جاتے رہے ہیں، اس کے بعد میں اس غار کا نام غار ہرا پڑ گیا۔ ہرا کہتے ہیں تجسس کو، تلاش کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جلوہ گر تھے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب پر یہ خاص کرم فرمایا کہ طائر سدرہ یعنی حضرت جبریل امین کو اپنا کلام مجید فرقان حمید کی 5 آیات لے کر کے بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین اسی غار میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے رب کا کلام آیات یعنی قرآن لے کر کے حاضر ہوئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کی آیات کو لے کر اپنے شہر مکہ میں تشریف لائے، اور جب یہ قرآن کی البیلی انوکھی نرالی قرآن کی آیات کی تلاوت ہوئی تو وہ مکے کے لوگ جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، عرب کا مطلب ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے، عقل مند اور دانشور ہوتا ہے، اور اپنے علاوہ وہ پوری دنیا کو عجم کہتے ہیں۔ عجم اجما سے بنا ہے، عجم اجما سے بنا ہے، اور اس کا نام جانور ہوتا ہے۔ بس سادہ لفظوں میں یہ سمجھو کہ وہ پوری دنیا کو اندھا بہرا گونگا مانتے تھے، مگر جب یہ قرآن کی آیات سنی تو ہکا بکا رہ گئے کہ ہم تو اہل زباں ہیں، مگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام سنا رہے ہیں یہ تو دلوں پہ اٹیک کرتا ہے، دلوں پہ حملہ بولتا ہے، اور اس کو سنا جاتا ہے تو اس کی طرف دل کھینچنے لگتے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بریلی شریف سے بھی اس موضوع پر آواز اٹھی۔ ہمارے مرشد اعظم حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ جن کے دعوے تھے ہم ہی ہیں اہل زباں، جن کے دعوے تھے ہم ہی ہیں اہل زباں، سن کے قرآن زبانیں دبا کے چلے، سن کے قرآن زبانیں دبا کے چلے۔ جب انہوں نے سنا تو انہیں حسد پیدا ہوا، تکلیف ہوئی، بے چینی بڑھی، اور انہوں نے ایک مجلس شورا کا انعقاد کیا، اپنے یہاں کے دانشوروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے یہ طے کیا کہ جو قرآن پڑھے اسے مارو، اگر وہ ہاتھوں سے نہ مانے تو اسے پتھر سے مارو، پھر بھی نہ مانے تو کوڑے برساؤ، پھر بھی نہ مانے تو انہیں آگ کے انگاروں پر لٹا دو، پھر بھی نہ مانے تو ان کے سینوں پر پتھروں کی بارشیں کر دو، ان کے سینوں پر پتھر کی بھاری سلیں رکھ دو۔ حضرات، پھر بھی یہ نہ مانے تو انہیں نیزوں اور بھالوں سے گود ڈالو۔ پاگل ہو گئے تھے وہ عرب کے مشرکین کہ وہ صبح ہی اٹھ جاتے تھے، اور مکے میں جتنی ڈگریں بھی ہیں، مکہ شریف کے اندر جتنی بھی ڈگریں بھی آتی ان پر بیٹھ جاتے تھے، اور باہر سے آنے والے لوگوں کے کانوں میں روئیاں ٹھونس دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی قرآن نہ سن سکے۔ مگر خوشبو تو خوشبو ہوتی ہے نا،
وہ تو پھیل کر ہی رہتی ہے. مگر میرے بھائیوں آپ حیرت میں پڑ گئے کہ وہ پگلے مما پتھر مارتے رہ گئے, کوڑے برساتے رہ گئے, آگ کے انگاروں پر لٹاتے رہ گئے, نیزے اور بھالے چلاتے رہ گئے, کانوں میں روئیاں ٹھوستے رہ گئے, اور قرآن مکے کی گلیوں سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا, اور مدینے سے نکلا تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا. وہ قرآن کو روک نہیں سکے. میرے اسلامی بھائیوں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے, یہی قرآن امریکہ کی لائبریریوں میں پہنچ گیا ہے, یہی قرآن لندن اور فرانس اور جرمنی میں پہنچ گیا ہے, یہی قرآن چائنا میں پہنچ گیا ہے. میرے بھائی آپ کو اور حیرت ہوگی, یہ قرآن آج سے 1400 برس پہلے ہی تو اس دنیا میں اللہ کے کرم سے اس کے محبوب پر نازل ہوا. صرف 1400 برس ہوئے ہیں, مگر اس قرآن کے جلوے دیکھو. یہ قرآن جیسے ہی مکے اور مدینے سے نکلا, دنیا کے کونے کونے تک پہنچا تو پوری دنیا میں حیرت کی آوازیں اٹھنے لگیں. یہ کلام تو ایسا کلام ہے جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, جس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. حضرات جو اس کو پڑھتا ہے اس کے دل کو بھی سکون ملتا ہے, اور جو اسے سمجھ لیتا ہے دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے اسلامی بھائیوں تبھی تو یہ قرآن دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. یہ قرآن دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا. دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان میں اس کا آپ کو ترجمہ مل جائے گا. اسی بھارت ورش میں دیکھیے گا جتنی بھی زبانیں ہیں آپ کو پنجابی میں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے مل جائے گا, اردو میں پڑھنا ہے مل جائے گا, ہندی میں پڑھنا ہے مل جائے گا, ملیالم میں پڑھنا ہے مل جائے گا, تیلگو میں پڑھنا ہے مل جائے گا, کنڑ میں پڑھنا ہے مل جائے گا, ورد بھاشا میں پڑھنا ہے مل جائے گا, بنگالی میں مل جائے گا. میرے بھائیوں آگے چلو, جاپانی میں مل جائے گا, چائنیز میں مل جائے گا, آپ کو انگریزی میں مل جائے گا. دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں اس کا آپ کو ترجمہ مل جائے گا. یہاں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں, یہاں سے اٹھا کے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان کی ضرورت ہے قرآن. سبحان اللہ. دنیا کی ہر زبان کی ضرورت ہے قرآن. دنیا کے ہر ملک کی ضرورت ہے قرآن. دنیا کی ہر قوم کی ضرورت ہے قرآن. دنیا کی ہر یونیورسٹی کی ضرورت ہے قرآن. دنیا کے ہر سماج کی ضرورت ہے قرآن. اس لیے ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر جگہ ادارے قائم کر لیے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہیں سے کامیابی کے راستے نکلتے ہیں, یہیں سے میرے بھائیوں بلندی کے راستے نکلتے ہیں. میں نے بہت زبانیں پہلے ایک شعر کہا تھا کہ 7 ساغر پار کی تعلیم نے اندھا کیا, کہ 7 ساغر پار کی تعلیم نے اندھا کیا. روشنی گر چاہیے قرآن سکھانا چاہیے, روشنی گر چاہیے قرآن سکھانا چاہیے. میرے بھائیوں قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ قدیم ہے, ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس پر انگشت تو لگانے کی کوشش کی گئی مگر انگشت لگا نہیں سکے. اسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی مگر اسے ڈاؤن کر نہیں سکے. حالانکہ اس کے علاوہ بھی اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. میرے بھائی مشہور کتابیں ہیں انجیل, توریت, زبور, یہ بھی اللہ کا کلام ہے. توجہ فرمائیے گا, خاص بات بتانے جا رہا ہوں. آپ چوکیں گے, آپ اچھلیں گے اگر آپ غور سے سنیں گے. دیکھو زبور بھی اللہ کا کلام ہے نا, اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی. توریت بھی اللہ کا کلام, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. یہ سب اللہ کا کلام ہے, مگر 100 سال کے اندر زبور کو بھی بدل دیا گیا, توریت کو بھی بدل دیا گیا, انجیل کو بھی بدل دیا گیا, اس کا تو نام بھی بدل دیا گیا, بائبل رکھ لیا گیا ہے. حضرات مگر اسے 1400 برس ہو گئے ہیں, 1400 برس ہو گئے ہیں, ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. سبحان اللہ. ایک نقطہ بھی
ادھر سے ادھر نہیں ہوا، زیر و زبر بھی میرے بھائی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ اور چیلنج کرتا ہوں، چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، قرآن کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ قرآن ہی میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے مگر ہم ہی اس کی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر یہ بات کرسچن تو نہیں سمجھے گا نا، یہودی تو نہیں سمجھے گا نا، یہودی تو نہیں مانے گا نا، یہ بدھسٹ تو نہیں مانیں گے نا، یہ بات مجوسی تو نہیں مانیں گے۔ ہاں میرے بھائی، میں آپ کو یہ بات کہہ کر منوانا چاہتا ہوں کہ اپنے نہیں بیگانے بھی مانیں گے، اس لیے کہ حق تو حق ہی ہوتا ہے نا، اس لیے کہ حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہی وہ ہے جو باطل کے سینے پہ بیٹھ کے عورت کی دال دلنے کا کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ بھائی اسے بدلنے کی کوشش مت کرو، اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنا وقت خراب مت کرو، اپنا وقت برباد مت کرو، یہ قرآن بدلا نہیں جا سکتا۔ حضرات کہا کہ یہ قرآن بدلا نہیں جا سکتا۔ اس انگریز نے کہا ہے کہ اس قرآن کو بدلنے کی کوشش مت کرو، یہ قرآن کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اسی لیے تو شاعر بھی کہتا ہے نا کہ ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اس کو اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔